بھی۔ بڑھیا مائی صاحبہ دروازے کے قریب آئی، پوچھا کون ہے؟ کہا بی بی دروازہ کھولو۔ کہا رات کے اس حصے میں کون ہے؟ کہا دروازہ تو کھولو۔ دروازہ کھولا تو پوچھا یہ بچے سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا انہیں بھوک لگی ہے اور میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ کہا یہ جو ہنڈیا آپ نے چولہے پہ رکھی ہے ابل رہی ہے، اس میں کیا پکا رہی ہو؟ کہا یہ ہنڈیا ہے، اس میں پانی ہے اور اس پانی کے اندر کچھ کنکر پڑے ہوئے ہیں جو بچوں کی تسلی کے لیے رکھے ہیں کہ اسی آس میں بچے لیٹیں گے تو ان کی آنکھ لگ جائے گی، رات گزر جائے گی۔ حضرت عمر پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلٹ کے باہر نکلے، بیت المال میں پہنچے، ساتھ آپ کا غلام اسلم بھی ہے۔ بیت المال سے ضروری سامان لیا، آٹے کی بوری لی اور چلنے لگے۔ اٹھانے لگے تو غلام کہنے لگا حضور میری پشت پہ رکھ دیں، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسلم کیا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ آنکھیں نم ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ عمر کو یہ بوجھ اٹھانا ہے، یہ بوجھ تیرا نہیں، یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اب جناب عمر نے وہ بوری اٹھائی، وہ سامان اٹھایا اور چلتے چلتے اس بڑھیا کے گھر پہنچے، دستک دی دروازے پہ، اندر گئے، سامان رکھا، خود بھی ساتھ مل گئے، کھانا بنانے میں تیاری کرنے میں مشغول ہو گئے، اور ادھر مائی صاحبہ کھانے کے لیے اہتمام کر رہی ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں تو ان بچوں کا دل بہلانے کے لیے آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور روایت میں یہاں تک ہے کہ آپ ان کے سامنے جس طرح گھوڑا چلتا ہے نا، یوں چلتے ہیں، اور بچے آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور لوگوں یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی امت کا وہ فرد ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ ساری دنیا میرے محبوب کے قدموں میں مرید بن کے آئی، عمر وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی مراد بن کے آیا ہے۔ وہ عمر ان بچوں کے، وہ جن کی دل آزاری ہوئی تھی، جنہیں بھوک کا سامنا کرنا پڑا تھا، جنہیں پریشان ہونا پڑا تھا، ان کی دل جوئی کے لیے حضرت عمر ان کی دل جوئی کر رہے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ مشغول رکھے ہوئے ہیں۔ کھانا تیار ہوتا ہے، آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، واپس پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ صبح کو پھر آئے، صبح کو نہیں آئے بلکہ مائی صاحبہ کو جاتے ہوئے کہا کہ آپ صبح کو مسجد نبوی میں آ جانا، اور وہاں آ کے آپ نے خلیفہ وقت سے مل لینا اور وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو وہ مائی جو دکھوں کی ستائی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی آنے والے خلیفہ تجھے ہونا چاہیے، یہ عمر کو پتہ نہیں کس نے خلیفہ بنا دیا ہے کہ اسے میری خبر ہی نہیں۔ تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے میری خبر گیری کی، عمر کو تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس حالات میں جی رہی ہوں۔ جناب عمر نے فرمایا اچھا صبح آ جانا۔ جب گئی نا تو دیکھتی کیا ہے، وہی عمر، وہی رات والا بابا سامنے بیٹھا ہے۔ جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، شرمندہ سی ہو گئی، کہنے لگے، جناب عمر کہنے لگے مائی پریشان ہونے کی بات نہیں، تو نے جو بات کہی تھی حقیقت وہی تھی کہ اتنے دنوں سے مجھے تیرے حالات کا پتہ کیوں نہ چلا، مجھے چاہیے تھا کہ اس سے پہلے میں تیرے حالات کا پتہ کر لیتا۔ گرامی المرتبت حضرات، یہ ہیں ہمارے حکمران اور یہ ہیں ہمارے وہ افراد جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور جن کی آواز کے اندر، جن کی گفتگو کے اندر، جن کی تبلیغ کے اندر اللہ نے اثر رکھا تھا، اور جن کی ایک نگاہ غافل کو رب کی بارگاہ کا حاضر باش بنا دیتی تھی، جن کی ایک نگاہ سے گناہگار سچی توبہ کر کے رب کا قرب پا لیتا تھا۔ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن ایک بات کرتا ہوں،
ایک دن حضرت عمر جا رہے تھے نا، تو پتہ ہے عدل عمر تو مشہور تھا اور اب بھی مشہور ہے. یورپ والے عدل عمر سے مثالیں لیتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک حاصل کرنے والے، مسلمان کہلانے والے اور دین کی بنیاد پہ اسلامی مملکت قائم کرنے والے آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ عدل عمر سے مثال لیں، عدل علی سے مثال لیں، یہ خلفائے راشدین کی زندگیوں سے مثال لیں. افسوس ہے کہ یہ یورپ کے کلچر کو دیکھ کے فیصلے دیتے ہیں. افسوس ہے کہ یہ منہ دیکھ کے فیصلہ دیتے ہیں، یہ بڑا ہے یا چھوٹا، یہ امیر ہے یا غریب، یہ پرائم منسٹر ہے، صدر ہے یا عام بندہ، یہ فیصلہ منہ دیکھ کے دیتے ہیں. لیکن اسلام، شریعت، مصطفیٰ کا قانون یہ کہتا ہے کہ چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ عدل پہ ہوتا ہے، انصاف پہ ہوتا ہے. جس معاشرے سے انصاف رخصت ہو جائے وہ معاشرہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے، تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. اس معاشرے کے اندر تباہی آ جاتی ہے جس معاشرے سے عدل و انصاف رخصت ہو جاتا ہے. گرامی المرتبت حضرات، آپ دیکھ لیں اپنے ملک کے حالات. میں نہیں کہتا، میں کسی پہ طنز بھی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھ لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل کہاں تھی، ہم نے پہنچنا کہاں تھا اور ہم کدھر چل نکلے. ہم نے پہنچنا تو گنبد خضرا تک تھا، گنبد خضرا کے مکین سے رہنمائی لے کے خدا کا قرب پانا تھا، مگر یہاں حالات یہ ہیں کہ آج ہمارے حکمرانوں سمیت ہماری عدلیہ اور ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے ایک اشارہ آبرو سے حکومتیں بدلتی بھی ہیں، بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، قائم بھی ہوتی ہیں. افسوس یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اشارے کے محتاج ہیں، امریکہ کے اشارے کے منتظر ہیں کہ کب اشارہ ہو ہم اپنا نظام بدل دیں. اللہ کے بندو، نظام خدا و مصطفیٰ کی مرضی سے بدلو، نظام عدل کے ساتھ بدلو، انصاف کے ساتھ بدلو، پھر دیکھو رب تم پہ راضی بھی ہوگا اور رب کی رحمتیں بھی تم پہ چھما چھم برسنا شروع ہو جائیں. گرامی المرتبت حضرات، عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر پاک خلیفہ وقت ہیں، نکلے ہیں دورے پہ. سامنے ایک نوجوان تھا، چڑھتی جوانی، جوانی کی ترنگ میں شراب کی بوتل اپنے بغل میں لیے ہوئے اپنی پوری ترنگ میں کھڑا تھا. یہاں رک کے ایک بات کہہ دوں، آج کا میرا نوجوان، کبھی سوچا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے 16 سال پڑھا ہے، 16 سال پڑھ لیا، ہم جناب ایم اے ہو گئے، ہم نے جناب آگے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی. لیکن بھائی شریعت مصطفیٰ سے اگر بیگانہ ہے تو تیری یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں، یہ چولہے میں جلانے کے بھی قابل نہیں. وہ ان پڑھ جو خدا و مصطفیٰ کا خوف رکھتا ہے، جس کے سینے کے اندر خدا و مصطفیٰ کا ڈر ہے اور وہ خدا و مصطفیٰ کی رضا کے لیے اپنے شب و روز گزارتا ہے، وہ اس ڈگریوں والے سے کئی ہزار درجے بہتر ہے کہ اس کے سینے میں خدا و مصطفیٰ کی خشیت موجود ہے. حضرت عمر پاک بڑھتے جا رہے ہیں آگے، اور اس نوجوان کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ عمر بھی آ رہے ہیں، درہ بھی ہاتھ میں ہے، اور میں کس حالت میں کھڑا ہوں، کس حال میں کھڑا ہوں. خدا سے وعدہ کیا، مالکہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج عمر سے بچا لے، آج عمر کے درے سے بچا لے، آج میرا لاج پردہ رکھ لے. او بھائی وہی خدا آج بھی ہے، وہی رب آج بھی ہے. یہ نہ سوچو کہ وہ عمر پاک کا دور تھا
اب اس کی توبہ جلدی قبول ہو گئی. توبہ کر کے تو دیکھ, آنسو بہا کے تو دیکھ, رب کی بارگاہ کی جانب قدم اٹھا کے تو دیکھ, آج بھی تیرے رب کی رحمت بڑھ کے تیرا استقبال کرے گی. تیرا رب تجھ پہ مہربانیاں کرے گا, تیرا پروردگار تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. شرط یہ ہے قدم اٹھا, قدم بڑھا. ندامت, آنسو, دل کے اندر خوف اور خشیت کو لا کے تو دیکھ, تیرا پروردگار تجھ پہ مہربان ہو جائے گا, تجھ پہ کرم نوازی فرما دے گا, تیری پچھلی خطاؤں کو نہیں دیکھے گا. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا تو ہم اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں, اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ ٹوٹا دل لے کے انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, ندامت کے آنسو بہاتا ہوا ہمارے دروازے پہ حاضر ہو جائے. ہم اس کے پچھلے ماضی کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون تھا, ہم یہ دیکھیں گے آیا کس انداز سے ہے, بس اس کا آنا ہم قبول کر لیں گے. کرامی المرتبت حضرات, وہ نوجوان ڈر گیا, خوف کے بارے آنکھوں میں آنسو ہے اور رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے, مالکہ لاج پر پردہ رکھنے والا تو ہے, آج میری ستر پوشی کر لے, آج مجھے بچا لے, میں ساری زندگی کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. جب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے نا, بالکل قریب آئے, پوچھا نوجوان بغل کے اندر کیا رکھا ہے, تو فوراً زبان سے نکلا سرکہ ہے. آپ نے فرمایا دکھا. جب اس نے سامنے کیا تو سرکہ تھا. فرمایا اور جوان یہ کیسے ہوا, یہ تو شراب کی بوتل تھی, سرکے میں کیسے تبدیل ہو گئی. عرض کی اے عمر, آپ کا درہ آپ کے ہاتھ میں دیکھا, آپ کی جلالت کے سامنے میں ٹھہر نہ سکا, میں نے سچے دل سے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں توبہ کی ہے, میرے مالک نے میرا لاج پردہ رکھا ہے, میری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور شراب کو سرکے کے اندر تبدیل کر دیا. میرے بھائی بات کو سمیٹتا ہوں اسی پہ. آئیے آج کی اس گفتگو سے ہم یہ سبق لے کے جائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, اپنے اندر انقلاب لانا ہے. دیکھیں نا, ہمیں اگر ضرورت ہو کرکٹ کے میدان میں جانے کی 11 کھلاڑی پورے کر لیتے ہیں نا, فٹ بال کے میدان میں جانا ہو تو اپنے ساتھ کے ساتھی پورے کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں نا, اہتمام بھی کر لیتے ہیں. تو کیا ہم ایک دوسرے کو مشورہ نہیں دے سکتے کہ یہ برائی چھوڑ کے ہم اچھائی کی طرف آئیں, یہ برائی چھوڑ کے ہم نیکی کی طرف آئیں؟ کیا ہم اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں, چلتے ہیں اکٹھے چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. آج تو ہر محلے میں مسجد ہے, ہر محلے میں نماز پڑھانے والے امام موجود ہیں, حفاظ موجود ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی, کھیل تماشے کی طرف. یہ ابھی مرغوں کی لڑائیاں, یہ جناب بٹیروں کی لڑائیاں, یہ کتوں کی لڑائیاں, یہ جناب طرح طرح کی خرافات, یہ دائیں بائیں کے جنگلات کے اندر ہر درخت کے نیچے 2-4 بندے بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں, بازیاں لگ رہی ہیں. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ خوف خدا سے ہم دور ہو گئے, ہم نے خوف خدا چھوڑ دیا, اللہ نے بھی ہمیں ہماری حالت پہ چھوڑ دیا. آؤ پلٹ کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور بالخصوص میں بزرگوں سے یہ عرض کروں گا, دست بستہ ناراض نہیں ہونا. آپ نے جب سے ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں نا, آپ نے اپنے کندھوں کا بوجھ اٹھا کے پھینک دیا ہے, چھوڑو جی, یہ فلاں کا بچہ ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے, کرتا رہے, ہمیں کیا ہے. کوئی چرس پیتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے. نہیں بابا, کل تک, آج سے 20-25 سال پہلے دیکھو, ہمارا نوجوان اگر گلی میں بیٹھا ہوتا تھا, اس محلے کا کوئی بزرگ آ جاتا تو وہ نوجوان مارے شرم کے زمین میں گڑ جاتا, منہ چھپا لیتا یا اٹھ کے بھاگ نکلتا کہ کہیں یہ بزرگ آ کے مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ اس وقت تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, تیرے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے. کوئی اگر سگریٹ پیتا ہوتا تو وہ سگریٹ کو دور پھینک دیتا,
کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ہاتھ کے اندر، مٹھی کے اندر سگریٹ جل رہا ہے اور انہوں نے ایسے دبا کے اپنا ہاتھ جلا لیا، لیکن بزرگوں کے سامنے اس کا دھواں بھی نہیں جانے دیا۔ یہ کیا تھا؟ بزرگوں کا احترام تھا، اور بزرگ بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ آج ہمارے بزرگ بھی اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے، اور ہمارے نوجوانوں کی نظروں سے حیا بھی جاتی رہی۔ نوجوان اپنی نظروں میں حیا پیدا کر، اپنی نظروں کے اندر حیا لا، اپنے بزرگوں کا احترام کر، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا احترام کر، تو اپنی نظر کو پاکیزہ کر۔ جو دعائیں مانگتا ہے نا کہ گنبد خضرا کے مکی، مجھے اپنے دیدار سے، اپنی زیارت سے سرفراز کر دیں، ضرور شاد کام کریں گے، لیکن تو پہلے اپنی نگاہوں کو پاک کر کے تو دیکھ۔ جب تیری نگاہیں پاک ہوں گی، مدینے والے بھی تجھ پہ کرم فرما دیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک دو جہاں محترم خالد صاحب اور ان کے والد گرامی ہر دو کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ جو چند ٹوٹی پھوٹی معروضات پیش کی ہیں، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک بندہ بھی اگر اس پہ عمل کرنے لگ گیا نا، تو یہ ان کی قبر کا نور بن جائے گا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔